پانی میں اتر گئے، ٹھنڈ لگتی رہی، نفس کو تکلیف ہوتی رہی، اور آپ بار بار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اب ٹھیک رہا ہے، مجھے کیا کہتا ہے ساری رات ناپاک لیٹا رہا ہوں۔ وہ اس لیے اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کی سوچے ہی نہ، اور ہم حضرت اپنے نفس کی ہر بات مانتے ہیں، اور اب یہاں تک کیا کہ ہم پہ ہمارے نفس کی حکمرانی ہے حضرت، ہم پہ ہمارے نفس کی بادشاہت ہے حضرت، اس نے ہمیں ہلا لگامیں ہم نے اس کو ڈالنی تھی، اس نے ہمیں ڈال رکھی ہے۔ وقت ہوا میں نے روزہ افطار کرنے کے لیے انجیر منہ میں رکھی تو اندر سے میرے نفس کی آواز آئی جنید دیکھ لے پھر آخر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا ہے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، آؤ یار آج سارے یہاں سے نہ کوئی ارادہ لے کے اٹھیں گے، ہم نے کچھ کرنا ہے یار، ہم نے کچھ کرنا ہے یار، توفیق مانگو۔ نوجوان بچے بیٹھے یا اللہ ہم سے کوئی کام لے، بڑے کام ہے، بلکہ حال کیا ہے کہ نوجوان دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ کو محمد بن قاسم بھی نہیں، تجھے محمد بن قاسم بنتے کیا ہے، یہ سارے ہیرو بنو گے، یہ سارے انڈیا کے ایکٹر ہی بنو گے، بلکہ اب دعا یہ کرو رب کریم تو اگر چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کا لشکر مروا سکتا ہے، یا اللہ مجھ سے بھی کام لے، اس دفعہ صلاح الدین ایوبی مجھے بنا دے۔ کرو دعا کرو، یا اللہ اس دفعہ طارق بن زیاد والا کام مجھ سے لے لے، تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، اس دفعہ ٹیپو سلطان مجھے بنا، اس دفعہ نور الدین زنگی والا کام مجھ سے لے۔ بیٹا کام بڑے پڑے ہیں، سیٹیں خالی ہیں، بندے کوئی نہیں، بندے کوئی نہیں ہے۔ ادھر سے اقبال آواز دے گئے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے، کوئی بھرتی ہونے کے لیے بندہ ہی نہیں، طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں، محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں، ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں، نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں۔ کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے کینیڈا جانا ہے، کوئی امریکہ جائے گا، کوئی کویت جائے گا، کوئی دبئی جائے گا، کوئی قطر جائے گا، کوئی سعودیہ جائے گا۔ وہ کون ہے حضرت جس نے مدینے جانا ہو؟ اور ایویں اٹھ کے کہہ دینا جانا ہے، انہوں نے اندروں دیکھنا جی، اندر انہو علیم بذات الصدور، یہ تو چیکنگ ہونی ہے، کہ تو کہہ رہے کہ واقعی جانا تھا۔ اس لیے پتر کرنے کو بڑی باتیں ہیں، ہمارا تو کام ہی باتیں کرنا ہے، لیکن اب کو کام کریں یار، اب کوئی کام۔ یہ دیکھیں ابلیس کی مجلس سے شورا، اگر آپ کے پاس کلیات اقبال ہو تو اس میں سے نکالی، ویسے سب سے سوکھا کام ہے، تقریباً موبائل نیٹ سب کے پاس ہے، آپ گوگل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، ابلیس کی مجلس سے شورا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو پڑھ کے، لطف آئے گا۔ وہ کچھ اس طرح کہ اقبال کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا، بڑا شیطان، بگ ڈیول، ابلیس الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ایک میٹنگ بلوائی جس میں اس نے اس شیطان کو بھی بلوایا جس کی ڈیوٹی صبح سندھ پہ لگی ہوئی ہے شیطانیت پھیلانے کے وجہ سے، پنجاب والے کو بھی بلایا، بلوچستان والے کو بھی بلایا، کے پی کے والے کو بھی بلایا، اور کشمیر والے کو بھی بلایا، اور گلگت بلتستان والے کو بھی بلایا۔ 6 کرسیاں لگیں جس پہ 6 شیاطین بیٹھے، بڑی کرسی پہ نہ وہ خود بیٹھے ہوئے۔ یہ اقبال لکھ رہے ہیں، مفہوم ہے، اور وہ کہتا ہے جی رپورٹ پیش کرو، مسلمان اسلام کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں، کیا کیا کام ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا اے پنجاب والے آ، تو دس
مسلمان کیا کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے. سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا. اب وہ جو ویسے اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا، میں ویسے اس زمانے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے کہا پنجاب والے تو دس کیا کر رہے ہیں پنجاب والے اسلام کے حوالے سے. اس نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس ربیع الاول شریف پہ انہوں نے 2000 پاؤنڈ کا کیک کاٹا. وہ شیطان جو بڑا تھا نا اس نے کہا تو نے تو ڈرا ہی دیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر لیا، کہیں تلواریں تو نہیں تیز کر رہے جہاد کے لیے. کیک کاٹا ہے تو کاٹنے دو، لگے رہنے دو اسی کام میں. خود کاٹا، کاٹ کے خود ہی کھا گئے، لگا رہنے دو. بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ ہر سال نا پاؤنڈ بڑھاؤ کیک کے اور اسی پہ خوش ہو جاؤ. پچھلے سال 2000 پاؤنڈ تھا، اس دفعہ جو ہے نا وہ 2200 پاؤنڈ کا کیک ہے. بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ ہر سال کیک ایک پاؤنڈ بڑھاؤ. کیونکہ جو ان کے بڑے تھے نا وہ کیک نہیں کاٹتے تھے، وہ کافروں کے گلے کاٹتے تھے. ہیں جی یہ ان کے جو بڑے تھے وہ اپنی خواہشات کو کاٹا کرتے تھے. لگا دو ان کو اسی کام میں. تو ہم لگے ہوئے ہیں، کیک کٹیا بس اللہ اللہ خیر اللہ. لیکن جو ہمارے بڑے تھے، میں پیچھے بھی شاہ صاحب بیٹھے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، کیک نہیں کاٹتے تھے. جو کیا کاٹتے تھے اپنی خواہشوں کو کاٹتے تھے. وہ اپنی یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھا ہے. اور فرماتے عرصہ گزر گیا میرا دل نا انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا. یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے. وہ کہتے ہیں نا یہ آج دل کر رہا ہے، روز ہی دل کرتا ہے. بس دل تہجد پڑھنے کو نہیں کرتا، دل مسجد جانے کو نہیں کرتا، دل قرآن کھولنے کو نہیں کرتا. سیو جانے کو کرتا ہے، پیزا کھانے کو کرتا ہے، بریانی کھانے کو کرتا ہے، برگر کھانے کو کرتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کرتا. فرماتے ہیں عرصہ دراز گزر گیا میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا. اور انجیر کو یامی نہیں، انجیر وہ پھل ہے، وہ میوہ ہے جس کے نام پہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت موجود ہے. اور صرف سورت نہیں موجود، اس میوے کی قسم بھی کھائی گئی. والتین، پھر اس میں بھی اکتفا نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انجیر بطور ہدیہ پیش کی گئی. نبی پاک علیہ السلام نے انجیر کو دیکھ کے ارشاد فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے، جس کے نام پہ قرآن میں سورت بھی ہو، جس کی قسم بھی کھائی جائے، جس کے لیے کہا بھی جائے کہ یہ جنتی میوہ ہے، یہ جنتی پھل ہے، تو اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ اس کو تو تبرک سمجھ کے کھایا جاتا. لیکن کیا تھا، وہ لوگ اپنے نفس پہ اتنی سختی حلال کے حوالے سے بھی اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کا تقاضا ہی نہ کرے. نفس کبھی حرام کا تقاضا ہی نہ کرے. نفس کو پتا ہو وہ انجیر نہیں کھلا رہا تو حرام کدھر سے آ گیا، یہ میری حلال بات نہیں مان رہا تو حرام کا تو پھر سوال ہی نہیں اٹھے گا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ ایک رات نا آپ کو بڑی سرد رات تھی، آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی. نفس نے تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا ابوبکر لیٹا رہے، فجر سے پہلے غسل کر کے فجر پڑھ لیں. فرمایا اچھا. لکھا حضرت کپڑوں سمیت نہ پانی میں چلے گئے. ٹھنڈی رات تھی، پانی میں کھڑے رہے، نفس کو تکلیف ہوتی رہی. آپ بار بار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اب ٹھیک رہا ہے، اب ٹھیک رہا ہے. سستی کرتا ہے. کیا مجھے کہہ رہا تھا رات ناپاکی میں گزار، فجر سے پہلے نہا لینا، ٹھنڈ بڑی ہے. کپڑوں سمیت پانی میں اتر گئے، ٹھنڈ لگتی رہی، نفس کو تکلیف ہوتی رہی، اور آپ بار بار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اب ٹھیک رہا ہے. مجھے کیا کہتا ہے ساری رات ناپاک لیٹا رہا. وہ اس لیے اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے تاکہ نفس کبھی حرام کی سوچے ہی نہ. اور ہم حضرت اپنے نفس کی ہر بات مانتے ہیں. اور اب یہاں تک کیا کہ ہم پہ ہمارے نفس کی حکمرانی ہے حضرت، ہم پہ ہمارے نفس کی بادشاہت ہے حضرت. اس نے ہمیں لگامیں ہم نے اس کو ڈالنی تھی، اس نے ہمیں ڈال رکھی ہے. اور جہاں چاہتا ہے حضرت ہمیں گھماتا پھرتا ہے حضرت.
इसलिए तो हुजूर बुल्ले शाह भी रोके कहते हैं ना, अब फरमाते पढ़ आलिम फाजिल होए कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा वड़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, एवें ही लड़ना है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। आखे पीर बुल्ले शाह ओए उठदियां फड़ना है, जड़ा घर बैठा ओनू पढ़िया ही नहीं। वो अपने नफ्स से लड़ते थे, वो अपने नफ्स पे छुरियां चलाते थे। असी रह गए केक जो गई इधर, केक कटिया थे बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो अपनी ख्वाहिशों को काटते थे, वो अपनी ख्वाहिशों पे छुरियां चलाते। फरमाते अरसा दराज गुजर गया, अरसा दराज मेरा दिल इंजीर खाने को कर रहा था। मैंने कहा है नहीं इंजीर। फरमाते एक दिन ना मैं रोजे से था, नफ्स ने फिर इंजीर का तकाजा किया। मैंने कहा चल जुनैद आज नफ्स से न सुलह कर लेते हैं, थोड़ी ढील दे देते हैं, बड़ा अरसा हो गया इसको खींचे हुए, चल आज रोजा ना इंजीर से इफ्तार करेंगे। मुरीद को पैसे दिए, वो इंजीर लेके आया, रसाला कुशैरिया इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह। इंजीर सामने रख ली, इंतज़ार करने लगे कब वक्त हो रोज़ा इफ्तार करने का। जब वक्त हुआ ना, आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के इंजीर मुंह में रखी और रोना शुरू कर दिया, और फिर इंजीर थूक दी नीचे। मुरीद ने अर्ज़ की हज़रत खाई नहीं। फरमाया अरसा दराज हो गया, मेरा दिल इंजीर खाने को कर रहा था, और मैं अपने दिल से, अपनी इस ख्वाहिश से, अपने नफ्स से लड़ रहा था। आज फिर इसने इंजीर का तकाजा किया। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ना इसको रिलीफ देते हैं, आज थोड़ी सख्ती ज़रा कम करते हैं, सुलह कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना, आज खिला ही देते हैं इंजीर इसको। तो मैंने कहा आज रोज़ा इंजीर से इफ्तार करेंगे, तुझे पैसे दिए, तू इंजीर ले आया, जब वक्त हुआ मैंने रोज़ा इफ्तार करने के लिए इंजीर मुंह में रखी, तो अंदर से मेरे नफ्स की आवाज़ आई जुनैद देख ले, फिर आखिर इतने सालों की लड़ाई में जीत ही गया ना है। मैं इसलिए थूक दी कि जीते जी इसको जीतने नहीं देना कोई भी। ये हमारे बड़े थे सुलेमान मिसबाई, केक से चलाता है इधर जी, केक पे चलाता है, खुद पे नहीं चलाता। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜੇ।